اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروازہ کھول دیجیے، دونوں کھول دیجیے۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہا واحدۃ فصلی اللہ علیہ عشرا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت محمدیہ پر بے شمار حقوق ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بے شمار احسانات ہیں۔ ان میں سے ایک حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت محمدیہ پر یہ ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کیا کرے، درود شریف کا ورد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اونچا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور تمام فرشتے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ جب درود شریف کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اب فرشتے کتنے ہیں؟ بے شمار ہیں۔ ان کی صحیح تعداد صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے، انسان فرشتوں کی تعداد نہیں بتا سکتا ہے۔ بے شمار فرشتے ہیں، اور وہ تمام فرشتے جو ہے روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ پورے دنیا کے اندر تقریباً 7 ارب انسان رہتے ہیں۔ پورے دنیا کے اندر 7 ارب انسان رہتے ہیں، اور ہر انسان کے کندھے پر 2 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک دہنا کندھے پر رہتے ہیں جن کا نام ہے کرامن، اور دوسرے کندھے پر بائیں جانب جو فرشتہ رہتا ہے اس کا نام ہے کاتبین۔ اور یہ دونوں فرشتے جو ہے نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں۔ ہم اور آپ جو حرکتیں کرتے ہیں اس کو قلم بند کرتے ہیں۔ دہنا طرف والے فرشتے جو ہے یہ ہماری نیکیاں لکھتے ہیں، ثواب لکھتے ہیں، اور جو بائیں جانب والا فرشتہ ہے کاتبین، یہ ہمارے غلطیوں پر نظر رکھ کر کے ہمارے گناہوں کو جو ہے قلم بند کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کتنے فرشتے ہو گئے؟ پوری دنیا میں 7 ارب انسان کی آبادی ہے، اور ہر انسان کے کندھے پر 2 فرشتے مقرر ہیں۔ اس اعتبار سے 14 ارب جو ہے فرشتے روزانہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے پر خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے بالکل اس کے سینٹر میں 7ویں آسمان کے اوپر ایک گھر ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے۔ جیسے زمین والا، ایمان والا جو ہے زمین پر رہنے والے لوگ بیت اللہ شریف کی طواف کرتے ہیں، تو اسی طریقے پر 7ویں آسمان کے اوپر ایک گھر ہے، اس کا نام ہے بیت معمور،
وہاں پر فرشتے جو ہے روزانہ عبادت کرتے ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس گھر کے اندر جو فرشتہ ایک مرتبہ عبادت کے لیے داخل ہو گیا، پھر پوری زندگی اسے کبھی بھی موقع نہیں ملتا ہے، اور اس گھر کے اندر روزانہ جو ہے 70,000 فرشتے عبادت الہی کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ اب کتنی بڑی تعداد ہوگی اگر اس کو قیامت تک کے لیے گنا جائے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں۔ اس بیت معمور کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے جو ہے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جس کو ایک مرتبہ چانس مل گیا وہاں عبادت کرنے کا، دوبارہ اسے وہاں داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو کتنے فرشتوں کی تعداد ہوگی؟ لا تعداد۔ وہ تمام فرشتے جو ہے روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر جہنم کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس کو جو ہے جو لگام دے رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو جہنم کے 70,000 لگام ہیں، جس کو فرشتے جو ہے پکڑے ہوئے ہیں، اس کو قابو میں کیے ہوئے ہیں جہنم کو۔ تو اس جہنم کے لگام جو ہے 70,000 ہیں، اور ہر لگام پر جو ہے 70,000 فرشتے تعینات ہیں اس لگام کو پکڑے ہوئے۔ اب ان کی بھی تعداد دیکھ لیجئے، یہ حساب سے باہر 4 ارب 90 کروڑ حساب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے قسم کے فرشتے ہیں، ان کی تعداد تو خدا ہی کو صحیح معلوم ہے۔ اتنے سارے فرشتے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور سلام پیش کیا کرو۔ یہ ہمارا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہے۔ مگر میرے عزیز و بھائیو، ہمارے پاس اتنی فرصت اور اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم درود شریف جو ہے پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، فصلی اللہ علیہ عشرہ، تو اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں اس پر نازل کرتے ہیں۔ عمل بہت اونچا ہے اور کرنا بہت آسان ہے، مگر پھر بھی ہم لوگ نہیں کرتے، اور اس میں ہم سب کا ہی فائدہ ہے۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہے، نہ اللہ کو فائدہ ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی نذرانہ بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اور 10 درجات اس آدمی کا بلند فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ انسان، وہ شخص جو مجھ پر درود نہ بھیجے، اور یہ بخالت اسے قیامت کے دن جو ہے بڑی پریشانی میں ڈال دے گی، اور دنیا میں بھی ہلاک و برباد کر دے گی۔ ہم سب بار بار یہ حدیث سنتے ہیں، اگرچہ وہ رمضان سے تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر تشریف فرماتے، اور 3 مرتبہ جو ہے آپ جب منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، چڑھ رہے تھے، قدم مبارک آپ نے رکھا تو 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ تو صحابہ کے اختصار پر پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے، وہ شخص تباہ اور برباد ہو۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ تو میرے عزیز اور بھائیوں، ہمیں جو ہے جب ہم نماز کے وقت آتے ہیں تو ہم تھوڑا سا وقت لے کر کے آئیں۔ دنیا کے لیے کافی وقت ہمارے پاس پڑا ہے،
لیکن دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. عین ٹائم میں ہم آتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے ٹائم کا بھی احساس نہیں کرتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں کہ ٹائم ٹیبل کیا ہے. سنت پڑھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ جتنا پیچھے پڑھی جائے اتنی اچھی بات. جنازے میں بھی دیکھا لوگ آگے بڑھنے کو اپنے آپ کو کمال سمجھتے ہیں کہ پہلی صف میں ہم جنازہ پڑھیں گے. مسئلہ یہاں الٹا ہے. جنازے کی نماز میں جتنی پیچھے جگہ ملے گی اتنا زیادہ ثواب ہے، اور فرض نمازوں میں پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے. یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر پہلی صف کی اہمیت اور فضیلت تمہیں معلوم ہو جائے تو تم آپس میں پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے لڑ پڑو. تو جب زیادہ ثواب چاہیے، زیادہ انعام چاہیے، تو پھر ہمیں وقت بھی تو زیادہ لگانا پڑے گا. کم وقت میں زیادہ کمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا. اب اس میں دوسرے کو پریشانی ہو جاتی ہے. بعض لوگ یا تو ٹائم دیکھتے نہیں، اور بعض مقتدی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے ٹائم. اب وہ سوچتے ہیں کہ ابھی وقت ہے. تو وقت کا دیکھنا یہ فرائض میں سے. نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7 ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے وقت کا معلوم کرنا، وقت دیکھنا، یہ ضروری ہے نماز کے فرائض میں سے ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ فرائض جانتے ہی نہیں کہ نماز کے باہر کتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں. نہ خود سے سیکھیں گے، نہ جماعت میں نکل کر جا کر سیکھیں گے. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جیسے ہیں بس ویسے ہی رہیں. اگر جماعت میں جائیں گے تو پھر راز بھی ہمارا فاش ہو جائے گا. اور کسی مولوی صاحب سے پوچھیں گے تو وہ بھی سوچے گا کہ یہ 30 سال سے نماز پڑھ رہا، یہ کیا پڑھ رہا تھا اتنا دن سے. میرے بھائیو عزیزو، علم حاصل کرنے کے لیے شرم کرنے کی ضرورت نہیں. اطلب العلم من المہد الی اللحد. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دینی علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. اس کے لیے کوئی عمر یا وقت کا قید نہیں ہے کہ بھائی اتنی عمر میں جو ہے ہمیں علم حاصل کرنا ہے. اور مسجد میں امام اس لیے ہی رکھا جاتا ہے، اور مسجد میں امام کا قیام گاہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ مقتدی جو ہے سیرابی حاصل کرے، مسائل معلوم کرے. ایک مقتدی اگر روزانہ ایک مسئلہ ذہن میں لے کر آئے کہ آج ہمیں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد امام صاحب سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، تو بتائیے کتنا بڑا علم کا ذخیرہ ہمارے پاس ہو جائے. مگر مسئلہ نہیں پوچھتے ہیں، اپنا مسئلہ پوچھتے ہیں. دین کا مسئلہ کی ضرورت نہیں ہمیں آتا ہے. نماز کے فرائض ہے، باہر کے ہیں، اندر کے ہیں. ان فرائض کا علم ہمیں جب نہیں ہوگا اور اس میں نقص کمی پیدا ہو جائے گی، ہم سمجھیں گے کہ ہم نماز پڑھ لیے، نماز ہماری قبول ہو گئی. نماز ہوئی نہیں، اس لیے کہ فرض کے ساقط ہو جانے سے نماز جو ہے ساقط ہو جاتی ہے. تو میرے عزیز اور بھائیو، درود شریف کے فضائل بہت اونچا ہے، اس پر ثواب اور نیکیاں بہت بڑی ہیں، لیکن وہ عمل مختصر ہے، چھوٹا ہے، کوئی بہت بڑا اونچا عمل نہیں. صرف ہمیں روزانہ کسی وقت بھی ہو، لیکن یہ سارے اعمال کرنے اسی وقت ممکن ہے جب ہم نمازی بن کر رہیں. جب ہم نماز پڑھیں، نماز سے باہر ماحول میں رہ کر یہ فضائل والے اعمال ہم سے نہیں ادا ہو پائے گا. چونکہ فرائض ہی ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم درود شریف کہاں سے پڑھیں گے؟ ہم مسجد سے دور ہیں، ہم پاک ناپاک ہمارے پاس نہیں ہے، شیطانی ماحول میں ہم چل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، درود شریف کہاں سے ہم پڑھ لیں گے؟ اور گھر میں تو بال بچوں سے جو ہے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، تو پھر درود شریف کا ذکر ہم کہاں سے کر لیں گے؟ یہ سارا کام اسی وقت ہوگا جب ہم دین سے جڑے رہیں گے، اللہ کے گھر سے ہمارا تعلق ہوگا. صبح کو فجر کے بعد جو ہے ہم مختلف قسم کے مختلف نمازی لوگ تسبیحات کرتے ہیں، اس میں چھوٹا سا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی 100 مرتبہ کہہ لیا کریں. 100 مرتبہ درود شریف ہم پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف سے ہمیں جو ہے 1000 رحمتوں کا جو ہے پروانہ ملتا ہے. اور درود شریف کے جہاں اخروی فائدہ ہے آخرت میں، تو اس کا فوائد کچھ علماء نے دنیا میں بھی لکھا ہے کہ بہت سارے فوائد دنیاوی اعتبار سے ہیں.
بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت کر لیتے ہیں، اور جو شخص درود شریف کا ورد ہمیشہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر جو ہے حرام فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں دوست تھے، دونوں خلیفہ گزرے ہیں، بڑے صحابی میں شمار ہوتے ہیں، بڑے ان کے فضائل ہیں، مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں حضرات کو مچھلی کھانے کا شوق پیدا ہوا، تو دونوں دوست تھے، ایک ساتھ کام کرنے کے لیے جاتے تھے، تو انکم کچھ اچھی ہوئی تو ارادہ بنایا، یہ تو ترقی کا دور نہیں تھا کہ روزانہ گوشت مچھلی چلے گا، گاہے گاہے انسان کو نصیب ہو جاتا تھا، جو کی روٹی بھی میسر 3 وقت نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک روز کمائی کچھ موٹی ہو گئی، تو دونوں حضرات نے سوچا کہ چلیے مدینے کے بازار میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایک بڑی مچھلی خریدتے ہیں، تھوڑا پیسہ ٹھیک ٹھاک ہے ہم لوگ کے پاس، چلیے۔ دونوں حضرات مدینے کے بازار میں گئے اور ایک بڑی مچھلی کو وزن کروایا، اور کہا کہ وزن کرانے کے بعد دونوں آدمی آدھا آدھا جو ہے تقسیم کر لیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ مچھلی وزن کروا لیا، 2 جگہ تقسیم ہو گئی، وہ بھی آدھا کلو مچھلی لے کر چلے گئے، یہ بھی آدھا کلو لے کر چلے گئے، اور دونوں حضرات نے جو ہے گھر میں مچھلی دے دیا اپنے اہلیہ کو، گھر والوں کو، آج مچھلی اچھی طرح سے بناؤ، اس لیے کہ بہت دن بعد جو ہے میسر آیا ہے۔ اس کے بعد دونوں حضرات جو ہے مچھلی دینے کے بعد کام کے لیے نکل گئے۔ جب شام کو واپس آئے تو گھر میں دیکھا، جب دسترخوان بچھایا گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب دسترخوان بچھایا، اس کی اہلیہ نے اور کھانا وغیرہ رکھا، تو دیکھا کہ ترکاری میں جو ہے مچھلی نہیں ہے۔ کہا صبح صبح مچھلی خرید کر ہم دے کر گئے تھے، اور ترکاری تم کیوں نہیں بنائی ہے، کیوں رکھ دیا کل کے لیے؟ کہا کہ رکھا نہیں ہے، آپ جا کر کچن میں دیکھ لیجئے، وہ مچھلی کڑھائی میں رکھی ہوئی ہے، وہ جل نہیں رہی، بھون نہیں رہی، وہ تیل کھول رہا ہے، اس کو پیس کرنے کے بعد صاف صفائی کے بعد اس کو تیل میں چھوڑ دیا ہے، مگر مچھلی پک نہیں رہی، ویسے ہی کچی کی کچی مچھلی ہے۔ اب اس کی ترکاری ہم کیسے بنا دیں بتائیے؟ وہ تلے گی، فرائی ہوگی، اس کے بعد میں اس کو ترکاری بنائیں گے۔ کہ تعجب کی بات، دیکھا کہ صحیح بات ہے، مچھلی ویسے ہی ہے، کچی ہے۔ حضرت عمر کے ساتھ بھی جو ہے یہی واقعہ پیش آیا، کیونکہ مچھلی ایک ہی تھی، دونوں حضرات نے وزن کرانے کے بعد تقسیم کیا تھا۔ ان کے ساتھ بھی وہی واقعہ پیش آیا کہ مچھلی پک نہیں رہی ہے، بھن نہیں رہی ہے، اور ان کے ساتھ بھی وہی واقعہ پیش آیا، اور دونوں حضرات اپنے اپنے گھر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے، مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ ماجرا کیا ہے۔ حلال کمائی ہے، حلال پیسہ ہے، مچھلی ایک ہی طرح کی ہے، اور مچھلی جل نہیں رہی، بھن نہیں رہی ہے، تیل ابل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو دونوں حضرات گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، وحی آ چکی تھی، اللہ کی طرف سے اطلاع ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ مچھلی جو ہے سمندر میں مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی، اس لیے یہ مر سکتی ہے، کٹ سکتی ہے، مگر یہ جل نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیا ہے، لہذا یہ جل اور بھن نہیں سکتی ہے، یہ مر تو سکتی ہے، کٹ سکتی ہے، لیکن یہ جل آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ تو ایک مچھلی ہو کر کے، ایک جانور اور حیوان ہو کر کے اس طرح اس کے ساتھ اگر اللہ معاملہ کرے، تو ہم تو مسلمان ہیں اور وہ بھی ایمان والے ہیں۔ اگر ہم درود شریف کا ورد کریں گے تو اس میں بہت سارے فضائل، بہت سارے فائدے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سید الانبیاء دیا ہے، سب سے آخری نبی، سب سے اچھے اور سب سے بڑے نبی دیے ہیں، تو ہمارا کتنا ان پر حق بنتا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں ہم سب کو پیدا کیا ہے، مگر ہم اپنے مقام اور مرتبہ کو نہیں پہچانتے کہ ہمارا مقام کیا ہے۔
ہمارا مرتبہ کیا، ہماری فضیلت کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ہی بہترین امت ہو۔ کسی اور امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت بہتر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت بہتر ہے، یا اور آدم سے لے کر کے محمد تک جتنے بھی انبیاء گزرے، کسی امتی کو خیر امت کا لقب نہیں ملا ہے۔ مگر ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی امت ارشاد فرمایا، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی۔ پہلے دور کے جو انبیاء گزرے ہیں وہ حضرات جو ہے دل میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ یا اللہ اگر نبی بنانے کے بجائے اگر امت محمدیہ میں مجھے پیدا کر دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں پیدا کر دیتا، تو اس سے زیادہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہوتی۔ کتنا وہ حضرات تمنا کرتے۔ اور آج ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر نہ نبی کی صورت ہمارے پاس ہے، نہ نبی کی سیرت ہمارے پاس ہے، نہ نبی کی سنت ہمارے پاس ہے، اور نہ نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں۔ تو میرے عزیز اور بھائیوں، جس طرح سے ہم صبح شام دوسرے تسبیحات کے اذکار کرتے ہیں، کوئی تیسرا کلمہ کا ذکر کرتا ہے وہ بھی اچھی بات ہے، کوئی کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے وہ بھی اچھی بات ہے، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں درود شریف کو بھی ہم شامل کرتے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی قدر جو ہے اس ادنا سی امتی سے حق ادا ہو جائے۔ مکمل حق ادا کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی عبادت جمعہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں تجربے کی روشنی، یہی اثر سے دیکھ لیجئے گا اس امت کا حال۔ یہ سارے امتی یہیں پر رہیں گے، اسی روئے زمین پر رہیں گے، اپنے گھروں میں رہیں گے، مگر یہ تعداد آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی، یہ تعداد غائب ہو جائے گی، اس لیے کہ ہماری عبادت جمعہ پر منحصر ہے۔ جمعہ کے بعد پھر ہمیں نماز سے اور کوئی تعلق نہیں، مسجد سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے عزیز اور بھائیوں، دین ہمیں سیکھنا ہے، دین کو پڑھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، دین کیا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ بہت سارے ایسے نمازی لوگ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی فرائض ان کو یاد نہیں، کیسے یاد نہیں؟ ہم کوشش نہیں کرتے ہیں۔ نماز کی سنتیں ہمیں معلوم نہیں، نماز کی واجبات معلوم نہیں ہیں، نماز میں غلطی ہو گئی، سجدہ سہو ہم کریں یا نہ کریں کنفیوز میں ہیں، مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس، کریں تو بھی پھنسیں اور نہ کریں تو بھی پھنسیں، مشکل معاملہ ہے۔ جب واجبات نماز ہمیں یاد ہوگی اور نماز میں اگر واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے گی تو فوراً دماغ میں مسئلہ ٹکرائے گا کہ ہماری واجب چھوٹ گئی ہے، لہٰذا ہمیں سجدہ سہو کرنی چاہیے، کوئی ٹوکے یا نہ ٹوکے۔ لیکن معلوم ہی نہیں مسئلہ، نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری وہی عبادت قابل قبول ہوگی جو اللہ کے منشا کے مطابق ہوگا۔ اللہ جس طرح عبادت ہم سے مانگتا ہے، چاہتا ہے، اس طرح عبادت ہمیں کرنا ہوگا، ورنہ زندگی بھر ہم سر ٹھوکتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز و بھائیوں، ہمارے وہ معمر حضرات یا ادھیڑ عمر کے لوگ جو ہیں، یا ہمارے وہ نوجوان جو دنیا میں منہمک ہو گئے، کام کاج میں ہر وقت جو ہے مشغول رہتے ہیں، مگر ابھی بھی دین اس کے پاس مکمل نہیں، جو ضروری دین جو کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جماعت والا ایک بہت بہترین اور اچھا طریقہ نکالا ہے۔ اگر ہر آدمی 30 دن میں سے اگر 3 دن کا وقت نکال کر اللہ کے راستے میں چلا جائے تو بہت کچھ سیکھ لے گا، بہت کچھ حاصل کر لے گا۔ جب جماعت میں جائے گا 3 روز تو 3 روز مکمل اس کی زندگی جو ہے برائیوں سے، شیطانی ماحول سے ہٹ کر کٹ کر دینی ماحول اور دینی فضا میں گزرے گا، اور ہر وقت وہ جو ہے سیکھنا سکھانا جو ہے وہاں پر ہوتا رہتا، مذاکرہ چلتا رہتا، ایک دوسرے کا سننا سنانا، سیکھنا سکھانا، یہی تو کام ہوتا ہے جماعت میں۔ ہمیں الحمد شریف نہیں آتی ہے، ہم 3 دن جماعت میں ساتھ میں چلے گئے، ہمیں الحمد شریف آ گیا ہے،
پھر 1 مہینہ کے بعد ہم چلے گئے تو ایک سورت ہم نے چھوٹی سی قل هو اللہ احد ہم نے سیکھ لیا. پھر ہم 1 مہینہ چلے گئے تو پھر ایک چھوٹی سی سورت انا اعطینہ لے کر وہاں سے آ گئے. تو اس طرح سے اگر ہم زندگی بھر کوشش اور محنت کریں گے، جب اللہ نے راستہ کھول رکھا ہے تو پھر ہم کرتے کیوں نہیں؟ مکتب میں تو پڑھ نہیں سکتے، مدرسہ تو جا نہیں سکتے، عمر تو ہم نے گنوا دیا، برباد کر دیا، مگر ابھی بھی اللہ نے راستہ کھول رکھا ہے. پھر بھی اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ اپنی ہی بدقسمتی ہے. اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، دین کو ہم سیکھیں، دین کو جانیں، نماز کا طور طریقہ سیکھیں، سنت ہمیں کہاں پڑھنا ہے، کہاں پر بیٹھنا ہے، کس آدمی کو امام کے پاس رہنا ہے، کس صف میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، وضو کرنے کے وقت وضو میں پانی کتنا بہانا ہے، کتنا بچانا، یہ سب چیز پوچھیں. ایک آدمی وضو کر رہا ہے، نل چالو ہے اور وہ جو ہے مسح کر رہا ہے، 3 بار 4 بار مسح کر رہا ہے، پورا دونوں ہاتھ کو گھما رہا ہے، نل چالو ہے. وضو میں پانی کا بیجا استعمال مکروہ لکھا ہے علماء نے. وضو کو مکروہ بنا دیتا ہے. ہم ثواب کمانے کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو بھی ہم گناہ کر رہے ہیں. اور ابھی دیکھیے کہ نماز کے بعد فوراً پھر ہم لوگ ایک گناہ کر دیں. اب آپ سوچیں گے کہ نماز کے بعد گناہ کیا کریں گے؟ نماز کے بعد جو 4 رکعت سنت ہے، یہ سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر نہیں ادا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے آپ. تو نماز کے بعد فوراً ہم لوگ گناہ شروع کر دیتے ہیں، یہ اندر ہی سے شروع ہو جاتا ہے. سلام جیسے ہی پھیر دیا امام صاحب، اور سب کو معلوم ہے کہ دعا کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے، فوراً نکلنا چالو ہو جاتا ہے. لگتا ہے جیل خانے سے ہم نکل رہے ہیں. 4 رکعت 4 منٹ کا وقت لگتا ہے، لیکن اس کو ہم لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، گناہ کما لیتے ہیں. میرے عزیز و بھائیوں، زندگی چند روزہ ہے اور آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے. ہمیں دنیا میں غفلت والی زندگی نہیں گزارنی ہے، ورنہ قبر ہی سے جو ہے افسوس اور ندامت کا آنسو بہنا ہمارا شروع ہو جائے گا، جو بالکل لا حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.